الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو مسلمان بنا کے پیدا فرمایا اور ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اسلام کے جو 5 رکن ہیں جس میں سب سے پہلا رکن کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا اور اس کا اقرار کرنا اور اس کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ حج چونکہ پوری دنیا سے وہ احباب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور دولت سے سرفراز فرمایا اور جن پر حج فرض ہے
اس رکن کو ادا کرنے کے لیے جوق در جوق اپنے گھر بار، اپنے وطن عزیز اور اپنے کاروبار، رشتہ داروں کو، سبوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاک سرزمین پر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے الحمدللہ پہنچ چکے ہیں اور پہنچنے والے پہنچ رہے ہیں۔ یہ جو پہلا رکن اسلام کا کلمہ طیبہ، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، اس پر ایمان لانا۔ آدمی جب کسی چیز کا طلبگار ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے دل کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ مجھے کار خریدنی ہے، طلب دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے، تو ہر انسان کی یعنی جو طلبگار ہوگا اس چیز کا، اس کے دل کے اندر اس چیز کی طرف رغبت ہوگی۔ اب رغبت ہوگی، رغبت کا مطلب مجھے خریدنا ہے اس چیز کو، بار بار دل کے اندر خیال کا پیدا ہونا، اٹھے بیٹھے اسی کی طرف، اسی کی باتیں، گویا کہ طلب دل کے اندر پیدا ہوئی تو دوبارہ فوراً اس کے دل کے اندر رغبت پیدا ہو جاتی ہے اس چیز کی طرف۔ اب رغبت دل کے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے اور دن بدن وہ رغبت بڑھتے چلے جاتی ہے اس چیز کی طرف، تو اس چیز کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایک پیار سا اس چیز سے ہو جاتا ہے۔ ارے مجھے خریدنا ہی ہے، میرا دل اس پر پڑ گیا ہے، اس کو چھوڑ کر اس چیز کو نہیں خریدوں گا۔ اب محبت جب دل کے اندر بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اسی چیز کو خریدنا ہے، اسی چیز کو حاصل کرنا ہے، تو آدمی اس کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس چیز کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرف بڑھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک مومن اور مسلمان کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد سچا اور پکا مسلمان ہو جانے کے بعد اس کی رغبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتی ہے۔ جب لمحہ لمحہ یہ رغبت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ میں اللہ کا ہو جاؤں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بتائی، جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اسے میں اپنی زندگی کے اندر اتار لوں، تو دن بدن اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے محبت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو مبعوث فرمایا اس کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے محبت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کی سے محبت دل کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اب محبت دل کے اندر پیدا ہو گئی تو ظاہر بات ہے آدمی کا دل اسی طرف مائل ہوتا ہے جس کی طرف مائل ہونا ہے، یعنی اللہ کے احکام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے۔ یہ اسلام کا پہلا رکن جو کلمہ ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد یہ چیز انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا رکن نماز، نماز کے ذریعے سے آدمی کے دل کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ تکبر والی نماز، اکڑ والی نماز ظاہر بات جو نماز میں شامل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے دل کے اندر عاجزی پیدا ہو۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے گی، امام صاحب قرات ختم کرنے کے قریب ہیں تو بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں دوڑ دوڑ کر آتے ہیں۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں، عاجزی کے خلاف ہے۔ نماز کے ذریعے سے دل کے اندر عشق پیدا ہوگا، غرور ختم ہوگا، تکبر ختم ہوگا، اور آدمی سجدے میں اپنے جبین کو، اپنے پیشانی کو زمین پر ٹیکے گا اور یہ اقرار کرے گا کہ اے اللہ جس جگہ میں سر کو ٹیک رہا ہوں اس کے آگے پھر کوئی چیز نہیں، زمین ہے، زمین کے آگے کوئی چیز نہیں۔ پروردگارا تجھے میں نے اپنا معبود تسلیم کیا، تو میرا خالق ہے، پروردگارا تیرے سامنے اپنے سر کو میں ٹیک رہا ہوں۔ اس کے بعد روزہ آیا، روزے کے ذریعے سے انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ تقوی والی صفت، تقوی والی بات روزے دار کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، مال کی زکات نکالے گا اور بندہ زکات نکالنے والا اس بات کا اقرار کرے گا کہ باری تعالیٰ یہ کچھ کے مال میرے ہاتھ میں آیا ہے، پروردگارا تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ جبکہ بذات خود مال کا حاصل ہونا نہ عزت والی چیز ہے، مال کا حاصل نہ ہونا یہ نہ تو ذلت والی چیز ہے۔ نمرود کے پاس بھی مال تھا، عزت ملی اسے۔ خارون کے پاس مال تھا، عزت نہیں ملی۔ حامان کے پاس مال تھا، عزت نہیں ملی۔ ان کے برخلاف اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال انہیں عطا کیا تو انہوں نے مال کا حق ادا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزتوں کو بڑھا دیا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ مال نہیں، بذات خود مال کسی کے پاس حاصل ہے اس کی وجہ سے وہ عزت دار بن جائے گا نہیں۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال نہیں تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مشرک کے یہ غلام تھے، کس طریقے سے انہیں ستایا جاتا تھا، گرم کھوجوں پہ لٹایا جاتا تھا، زنجیر ڈال کر انہیں گھسیٹا جاتا تھا، یہاں تک کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کر لینے سے پہلے بلال کو جس کے یہ غلام تھے ستایا کرتا تھا، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کلمہ بلال نے پڑھا تو مشرک نے ستا رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلال تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بلال کے زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا تھا کہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور ان چار کے بعد جو عبادت آتی ہے وہ حج والی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مسلمان پر جس کے پاس حج کو جانے کی استطاعت ہے اس پر حج فرض فرمایا ہے۔ اور کتنے مالدار دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس دولت ہے، حج فرض ہے ان پر، لیکن ان کے ذہن کے اندر وہ بات نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر حج فرض کیا، اللہ کے دربار میں مجھے حاضری دینی ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر مجھے حاضری دینی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ پوتے کی شادی ہوگی تو میں حج کو جاؤں گا، نواسے کی شادی ہو جائے گی تو میں حج کو جاؤں گا۔ ایک دکان چل رہا ہے اور ایک دکان میں اپنے بیٹے کو بنانا ہے، دوسرے بیٹے کو دکان تیار ہو جاؤں گا تو مجھے حج پہ جانا ہے۔ بلکہ اتنے بے شرمی سے بعض لوگ کہتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ حج کو جاؤ اور حج فرض ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ذمہ داریاں بہت ہیں، وہ ذمہ داریاں ختم ہونے کے بعد میں حج کو جاؤں گا۔ سنیں گے نا، ذمہ داریاں بہت ہیں، ذمہ داریاں ختم ہونے کے بعد میں حج کو جاؤں گا، جبکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی بھی لمحے موت آ جائے گی۔ کیا یہ خدا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بتا دیا کہ تو اپنی نواسی کی شادی کر دے اس کے بعد حج کر لے، تو اپنے پوتی کی شادی کر لے اس کے بعد تو حج کر لے۔ حج فرض ہے، یہاں تک کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ حج ادا نہیں کرتا، چاہے تو وہ یہودی ہو کر مرے کہ چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ یہودی ہو کر مرے یا تو وہ نصرانی ہو کر مرے، ہمیں پرواہ نہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور حج کیا ہے؟ حج کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، حج کے ذریعے سے اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، حج کے ذریعے سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا۔ حج کو جانے کے بعد جب اپنی نگاہ سے حاجی ان چیزوں کو دیکھا گا تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی باتیں سامنے آئی۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے
بعض لوگ شان کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے حاجی بولے، انٹرسٹ کو پیسہ لے کر بھی حج کو چلا جاتے ہیں، سود کو پیسہ لے کر بھی حج کو چلا جاتے ہیں، ان کا حج تو قبول ہی نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ کے اندر پڑ جائے گا۔ اور دکھاوا جسے کہتے ہیں، آج تو اتنا عام ہو گیا حج کو جا رہے ہیں صاحب، اب بولتے پھر رہے ہیں میں حج کو جا رہا ہوں، بڑی بڑی دعوتیں، ارے تم حج کو جا رہے ہو، تم اپنے آخرت بنوا رہے ہو، یہ لوگوں کے سامنے چرچے کرتے پھرنا جسے ریاکاری کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اس کے ساتھ میں ریاکاری شامل ہو جائے گی تو تمہاری اس عبادت کو تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اللہ والوں کی باتیں سنیے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنیے، جس کے دل کے اندر خدا سے محبت، اللہ کی ذات سے عشق، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا جذبہ رہتا ہے، وہ چاہے تو لنگڑا ہو جائے، چاہے وہ لولا ہو جائے، چاہے وہ نابینا ہو جائے، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت، بیت اللہ کا عشق اسے ایسے گھسیٹتا ہے کسی لوہے کو میگنیٹ کیسے گھسیٹتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے، حج کے سفر میں ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس زمانے میں نہ تو فلائٹ کے ذریعے سے سفر ہوتا تھا، چل کر جائیں گے، گدوں پہ خچروں پر سفر کر کے جائیں گے، 4 سال 2 سال نکل جاتے تھے کعبۃ اللہ کو پہنچنے کے لیے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج کو نکلے اپنے گھر بار کے ساتھ، بالکل عین دھوپ کا وقت، اپنے ٹینٹ جسے کہا جاتا ہے کسی میدان میں ڈالے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑتی گئی جس کے نہ تو ہاتھ ہیں نہ تو جس کے پیر ہیں، رانوں تک پیر کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، نظر پڑی آسمان سے دھوپ برس رہی ہے، ریتری زمین ہے، یہ رینگتا ہوا آہستہ جا رہا ہے۔ حضرت دیکھتے ہیں ارے اللہ کا بندہ یہ کہاں جا رہا ہے، گرم دھوپ ہے۔ حضرت نے آواز لگایا اے اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے دیکھا، کہتا ہے کہ آپ کون؟ کہتے ہیں کہ میں مالک بن دینار ہوں۔ کہاں جا رہے ہو اس دھوپ میں؟ وہ جس کے پیر نہیں، وہ جس کے ہاتھ نہیں، رینگتے ہوئے جا رہا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ حضرت حج کے لیے نکلا ہوں۔ ارے حج کے لیے نکلے ہو، آ جاؤ، ٹینٹ کے اندر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اس کے بعد تمہاری سواری کا میں انتظام کروں گا۔ اتنی دھوپ میں تم نکلے ہو، کب نکلے، کہاں سے نکلے؟ فلاں جگہ سے نکلے۔ کتنا مدت بھی؟ کہتا ہے حضرت 7 سال ہوئے۔ کتنے؟ 7 سال ہوئے اپنے مقام سے میں نکلا ہوں۔ حضرت میرے دل کے اندر تڑپ ہے میں کہ خدا کا گھر دیکھوں، خدا کا گھر میں دیکھوں۔ میرے دل کے اندر تڑپ، میرے دل کے اندر تڑپ ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر میں پہنچ کر سلام بھیجوں۔ حضرت کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بابا، اندر کو آ جاؤ، میرے پاس ایک سواری کا انتظام بھی ہے، خادم بھی ہے، تم ہمارے ساتھ سفر کرو، رک جاؤ، دھوپ کم ہو جانے کے بعد ہم تمہیں وہاں پر پہنچا دیں گے۔ کہتا ہے کہ نہیں حضرت،
یہ بات نہیں ہوگی اللہ کے دربار میں مجھے جانا ہے تو ایسے ہی اللہ کو راضی کر کے مجھے جانا ہے۔ وہ پروردگار سارے سفر میں میرے کھانے کا وقت انتظام کر دیتا ہے، میرے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، میرے صحت کا انتظام کر دیتا ہے۔ حضرت مجھے تو وہاں پر پہنچنا ہے۔ 7 سال کا سفر کر کے مکے کے قریب پہنچ گیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس کے جذبہ عشق کو دیکھ کر، اس کی محبت کو دیکھ کر، اللہ کے گھر کا جو دیوانہ بن کر نکلا ہے، اس کی محبت کو دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں۔ حاجی حج کو جاتے ہیں، احرام کی حالت میں اللہ کا دیوانہ بن کر، نہ تو انہیں اپنی اولاد یاد آتی ہے، نہ تو انہیں اپنی بیوی یاد آتی ہے، نہ تو انہیں اپنا کاروبار یاد آتا ہے۔ وہی دو کفن کی چادریں اور اپنی زبان پر وہ نعرہ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، وہ نعرہ اپنی زبان پہ لیے ہوئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر حاجی کے زبان پر نعرہ ہوگا، دیوانہ ہوگا، کفن کے 2 چادر اوڑے ہوئے، باندھے ہوئے، اوڑے ہوئے، نہ تو اسے کٹنگ کرانے کی اجازت ہے، نہ تو اسے عطر لگانے کی اجازت ہے، خوشبو لگانے کی اجازت ہے، نہ تو نیت کرنے کے بعد احرام باندھ کر نہ تو سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت ہے۔ چاہے وقت کا مفتی کیوں نہ ہو وہی جو کفن کے کپڑے پہنے گا، چاہے وقت کا پیر کیوں نہ ہو وہی جو کفن کے کپڑے پہنے گا، چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو وہی جو کفن کے کپڑے کا پہنے گا، چاہے وہ فقیر کیوں نہ ہو، بھیک مانگنے والا حج کی نیت سے نکلا ہو وہی جو چادر کفن کے کپڑے پہنے نکلے گا۔ بادشاہ کے زبان پر بھی یہی نعرہ ہوگا لبیک کا، فقیر کے زبان پہ بھی یہی نعرہ ہوگا لبیک کا، عورت کی زبان پہ بھی یہی نعرہ ہوگا لبیک کا۔ ہر ایک کے زبان پر چاہے مفتی اعظم کیوں نہ ہو، چاہے عالم کیوں نہ ہو، چاہے حافظ کیوں نہ ہو، چاہے مسجد کا مؤذن کیوں نہ ہو، چاہے مسجد کا امام کیوں نہ ہو، چاہے مسجد کا صدر کیوں نہ ہو، چاہے مسجد کا سیکریٹری کیوں نہ ہو، چاہے غریب کیوں نہ ہو، چاہے امیر کیوں نہ ہو، ایک ہی صدا زبان پر ہوگی، اے اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تیرے دربار میں میں حاضر ہو رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ وہاں تک لے جانے والی چیز اللہ کی قسم نہ مال ہوگا، وہاں تک لے جانے والی چیز نہ تو سونا ہوگا نہ تو چاندی ہوگی، وہاں تک لے جانے والی چیز اللہ کی محبت ہوگی، اس گھر کا عشق ہوگا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا۔ وہاں تک پہنچے گے حاجی، احرام کے حالت میں کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑی، اللہ کا گھر سامنے ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ پاک پروردگار کا گھر، جس پاک پروردگار نے زمین کو پیدا کیا، جس پاک پروردگار نے آسمان کو پیدا کیا، جس پاک پروردگار نے اس زمین پر اپنا گھر کو تعمیر کرا دیا۔ خدا کی پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر پر پہلی نظر پڑتی ہے۔ حج کو جانے والے احباب جانتے ہیں، عمرے کو جانے والے احباب جانتے ہیں کس طریقے سے بے ساختہ دعائیں زبان سے نکلتی ہیں۔ اپنے لیے مانگتے ہیں، بیوی کے لیے مانگتے ہیں، بچوں کے لیے مانگتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی ہر حاجی حج کو جانے والے اللہ
گھر کا طواف کرنے والے مانگتے ہیں دل میں عشق ہو خدا کے گھر کا، خدا کے گھر کی عظمت دل کے اندر ہو، تڑپ تڑپ کر کھینچ کھینچ کر انسان پوری دنیا سے وہاں پر جمع ہوتے گئے قیامت کے آخری لمحے تک جاتے رہیں گے۔ یہ آدمی حج کا وقت آ گیا، حج شروع بھی ہو گیا، اسی حالت میں رینگتا ہوا کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا عمرے کو جو گئے ہیں، حج کو جو گئے، کیسے کیسے احباب جنہیں چلا نہیں جاتا، ایک بار نہیں 50 بار میں نے دیکھا ہے ایسے ایسے الگ الگ انداز میں لوگوں کو، باپ کو چلا نہیں جا رہا ہے، اس طرف ایک پٹا پکڑا ہے، اس طرف کوئی پکڑا ہے، پیر زمین پر رکھے نہیں جا رہے، پیروں کو گھسیٹتے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب طواف کریں گے، ایک آدمی طواف کرتے رہے گا اللہ کے گھر کا، 70,000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے لگا دیں گے۔ اللہ کہیں گے اے فرشتوں، یہ میرا بندہ میرے گھر کی زیارت کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، جو یہ دعا مانگے گا تم اس کی دعا پر آمین کہو۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے ایک طواف کرنے والے کے پیچھے رہیں گے۔ تو طواف ہو گیا، اس کے بعد عمرہ اس کا ہو گیا، یہاں تک کہ عرفات پہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ مینا یعنی عرفات کے بعد جب حج ختم ہو جاتا ہے، 10 ذی الحجہ جہاں پر قربانی کی جاتی ہے، بکروں کی قربانی، سب کو معلوم ہے نا، حج کو جا کر قربانی دیتے نہیں دیتے، قربانی دینے کا وقت امام مالک رحمت اللہ، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ قربانی دینے کے لیے نکلے، دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہاں پر جمع اکٹھا کسی چیز کو دیکھ لگے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ایکسیڈنٹ ہو گیا، نیچے گرا تو لوگ جیسے جمع ہوتے ہیں، کوئی تماشا چلا دیکھنے کے، ادھر بھی کھڑے ادھر بھی کھڑے، اوپر سے جھانکتے ہیں، نیچے سے جھانکتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے دل میں جا رہے تھے، راستے میں خیال آیا آخر کیوں لوگ یہاں پر جمع ہیں؟ ان کے دل کے اندر بھی خیال پیدا ہوا، جا کر دیکھیں کیا بات ہے۔ سارے لوگ چاروں طرف گھیرے کھڑے، وہی بندہ جس کے پیر نہیں، وہی بندہ جس کے ہاتھ نہیں، آسمان پر نگاہ اٹھائے ہوئے اللہ کو پکار رہا ہے، ہوش بھی آتی ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، پکار پکار کر کہہ رہا ہے اے اللہ تیری محبت نے، اے اللہ میں اتنے سالوں سے ریکھتا ہوا یہاں تک پہنچا، اے اللہ تیرا احسان ہے میں نے کعبۃ اللہ کا بھی طواف کر لیا، اے اللہ تیرا احسان ہے عرفات میں بھی میں ٹھہرا، اے پروردگارا میں تو غریب ہوں، میرے پاس اس کفن کے چادر کے علاوہ کوئی چادر نہیں، اے اللہ اے پروردگارا آج قربانی کا دن ہے، بکرا تیرے راستے میں، اونٹ تیرے راستے میں، گائے تیرے راستے میں قربانی کرنا ہے، پروردگارا تو گواہ ہے میں تو غریب ہوں، اے اللہ تیرے راستے میں قربانی دینے کے واسطے میرے پاس پیسہ نہیں، جانور کی میں قربانی دوں۔ امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آخری جملہ میں نے اسی زبان سے یہ سنا، اس کے بعد اس کی بولتی بند ہو گئی، یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میں غریب ہوں، میرے پاس تیرے دربار میں قربانی دینے کے واسطے پیسہ نہیں، اے اللہ میری جان کی قربانی قبول کر لے۔ امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں آخری جملہ اس کا سنا کہ اللہ میری جان کی قربانی قبول کر لے، روح اس کی قبض ہو گئی، روح اس کی قبض ہو گئی۔
اس کا دوسرا نام یہ ہے اللہ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں دیوانہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے عشق میں دیوانہ ہو جانا۔ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑی، دعا ہم مانگیں گے حج کو جانے والے اپنے لیے، سارے لوگوں کے لیے، ساری امت کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں گے، وہاں سے آگے بڑھیں گے طواف کے لیے۔ طواف شروع ہوگا، 7 چکر ہوں گے، اور اس مقام سے طواف ہوگا جہاں پر حجر اسود رکھا گیا ہے، جسے جنت کا پتھر کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے، اللہ سے کہتے تھے کہ اے اللہ، میں جنت میں تھا، تیری حمد بیان کیا کرتا تھا، اے اللہ میں جنت میں تھا، نور کی بارش برستی تھی، اے پروردگارا مجھ سے جو خطا ہوئی اس خطا کو معاف فرما۔ روتے تھے جنت سے وہ حجر اسود جو آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا، اسی حجر اسود کو ٹیک لگائے ہوئے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ جنت کا پتھر تھا، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، دودھ سے زیادہ سفید تھا حجر اسود، اور حجر اسود کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں، واقعات، جب ہم نہیں کہ ان تمام کو میں بیان کرنے چلے جاؤں۔ حجر اسود کا بوسہ، وہاں سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر عمرے کو جائیں یا طواف کرنے والے بوسہ دیکھیں گے، پھر طواف شروع ہوتا ہے۔ یہ جو دروازہ ہے کعبۃ اللہ کا، حجر اسود اور کعبۃ اللہ کا دروازہ، اس کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے اسے ملتزم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ملتزم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ملتزم کو پکڑ کر ایسے روتے جس طریقے سے ماں کو لپٹ کر بچہ روتا ہو۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملتزم پہ کھڑے ہو کر پکڑ کر ملتزم کو، یا کھڑے ہو کر جو آدمی حج کو جانے والا یا طواف کرنے والا دعا جو مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت و جلال کی قسم اللہ تعالیٰ وہاں پر دعا کو قبول کر دے گا۔ ایک صاحب میاں بیوی، ایک بیٹا، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ خطبات فقیر حضرت کی مشہور کتاب خطبات، اس کے اندر واقعہ موجود ہے۔ ایک آدمی حج کو نکلا، بیوی اور بیوی کا گھرانہ بہت ماڈرن گھرانہ، یعنی چاہے بیوی ہو چاہے اس کے سالے ہو، رشتہ دار اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کوئی عالم بن جائے خاندان میں، کوئی حافظ بن جائے۔ ارے عالم بن کر کیا کرے گا، حافظ بن کر کیا کرے گا؟ دماغ ہوتا ہے، آج بھی انسانوں کا دماغ ہے، آج بھی ہے، تو بہت مناتے، بہت کہتے، بیوی سے کہتے کہ بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے، اللہ کا کلام سینے میں اتر جائے گا۔ بیوی نہیں مانتی، کیا کرو گے پڑھا کر؟ ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، دولت کمائے گا۔ یہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں سے بھی کہتا ہے، اپنے سالوں سے بھی کہتا ہے، ارے ایک ہی بیٹا ہے، میرے دل کے اندر خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں پہچان بنانے کا نہیں، حافظ بنانے کا نہیں، بیٹا ڈاکٹر بنے گا، فلاں بنے گا، یہ بنے گا، ٹھیک
مانگنے تیار نہیں ہوئی. اب قسمت میں تھا بیوی کو لے کر ہچھوا نکل گیا ہے. اور کسی عالم کی زبانی اس نے سنا تھا کہ یہ ملتزم جس کو پکڑ کر جو کوئی دعا مانگے گا اس جگہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کریں گے، دعا کو قبول کریں گے. بیوی کو کمرے میں چھوڑا اور نکل گیا کعبۃ اللہ کے پاس. کعبۃ اللہ کے پاس گیا اور ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر رو کر تڑپ تڑپ کر دعا ایک میں مانگتا رہا. اے اللہ میرے بیوی کے دل کو پلٹ دے، اے اللہ میرے گھر بار کے دل کو پلٹ دے، رشتے داروں کے دل کو پلٹ دے. اے اللہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، میری مغفرت ہوگی. اے اللہ میرے دعا کو قبول فرما. جس نے نیتی کے ساتھ جو بندہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے. اور دعا بھی ایک ایسی چیز ہے ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں جس طریقے سے بندہ اللہ کو پکارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتے جائیں گے. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں دعا کرانے کے لیے دوڑ دوڑ کر حضرتوں کے پاس بھاگتے ہیں، حضرت دعا کرو. پیر صاحب کے پاس بھاگتے ہیں، پیر صاحب دعا کرو. مفتی صاحب کے پاس بھاگ رہے ہیں، مفتی صاحب دعا کرو. جبکہ خزانہ گھر کے اندر موجود ہے. کبھی قسم خدا کی کبھی ماں سے نہیں کہتا کہ امی تو میری ماں ہے، تیری دعا قبول ہوتی ہے، میرے حق میں تو دعا کر، تو ماں ہے میری. اور ماں دعا مانگے گی اللہ کے دربار میں، اپنے اولاد کو اپنا دل سامنے رکھ کر دعا مانگے گی. کاٹ کے رکھے گی اللہ کے دربار میں اپنے دل، اور اللہ کے دربار میں پکارے گے اللہ میرے لاڈلے کی ترقی کے لیے جو جائز راستے ہیں اسے کھول دے. نہیں ہوتا ہی اللہ کے دربار میں دعا مانگنا اور سچے دل سے دعا مانگنا. آپ دیکھتے ہیں نماز میں دعا اٹھائی جاتی ہے، ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، ہاتھ ادھر رکھے رکھے وہ کیا بولتے نہ اسے معلوم ہوتا نہ سننے والے والوں معلوم ہوتا. اب آسمان میں اس کی دعا کو فرشتے لے کر جاتے ہیں، کس میں مانگ رہے ہیں؟ ٹیبلٹ میں مانگ رہا، ٹیبلٹ بھی نہیں، نہ انگلش میں مانگ رہا، انگلش بھی نہیں، نہ زبان بہت سے زبان میں مانگ رہا ہے. لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں شاید. تو یہ دعا مانگنے لگا اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا ہے، دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ تیری ہے. دعا کس جگہ مانگ رہا ہے؟ ملتزم. میں ان چیزوں کے اثرات بتا رہا ہوں اس واقعے کے ذریعے سے کیسے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں. سالوں بیوی کو مناتے رہا، بیوی تیار نہیں. رشتہ داروں کو مناتے رہا، رشتہ دار تیار نہیں کہ بیٹا حافظ قرآن بن جائے. ماڈرن سٹائل کی زندگی گزارنے والی بیوی اور دعا ختم ہوئی. اپنے کمرے کو جس جگہ کمرہ تھا جہاں دیا تھا ہوٹل میں پہنچا. دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی دروازہ کھولی، اندر سلام کر کے داخل ہوا. اندر جیسے ہی سلام کا جواب دینے کے بعد بیوی کی زبان سے نکلا جی کیا بھی میرے دل کے اندر بات پیدا ہو رہی تھی، ہمیں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیں گے. بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیں گے. تو جس نیت کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہو کر دعا مانگ کے آیا، انسانوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلق اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ پلٹ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پلٹ دیے اس کے بیوی کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سالوں اس نے
کرتے رہے کہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن نہیں بناؤں گی، دعا مان کے آیا تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر کے اس کے بیوی کے دل کو پلٹ دیا۔ 7 چکر ہو گئے کعبۃ اللہ کے، وہاں سے 7 چکر جیسے ہی ختم ہو گئے، مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہی کو تازہ کرنے کا نام حج ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کرتے تھے، لیکن اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی جیسے جیسے تعمیر ہوتی جاتی تھی پتھر خود بخود بڑھتے چلے جاتا تھا، پتھر جس پیسے بڑھتا چلا جاتا تھا، اور تعمیر کروانے والے ابراہیم علیہ السلام اور تعمیر مزدور کی طرح مزدوری کرنے والے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جن کے پیشانی پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا تھا۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، طواف مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور آج بھی وہ مقام جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کروا رہے تھے، آپ کے قدم مبارک کے نشان آج بھی موجود ہیں، لیکن اس کے اوپر کچھ شیشہ وغیرہ ڈالے نظر نہیں آتے، اور کچھ گنبد جیسا بنا دیں اندر ہے۔ ابھی پریشانی ہماری لوگوں کی، طواف کرنے کو چھپا جانا، کہتا اللہ کو اتش نہ کرنا، حدیث میں کہتا ہے اتش نہ کرنا، اب جا کر اسے لپیٹتے رہتی ہیں، رو رہی ہیں، بوسے دے رہی ہیں، ارے بچوں گورنمنٹ کو نام ہو ایسا ہو، اسے بوسا دے رہی ہیں، کیا بولتی ہیں احرام کا کو پھنس لے رہی ہیں اس کے اوپر، کرتے لے لے کر اس پر اگر یہ کر لے رہی ہیں، کیا جب عجیب و غریب بدعات ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ وہاں سے فارغ ہو جائیں گے، آپ کو کرنا یہ ہے کہ زمزم کا پانی طواف مکمل ہونے کے بعد صفا اور مروہ کو جانے سے پہلے زمزم کا پانی دل بھر کر پینا ہے، نلڈے تک پینا بولتی نہیں، دعوت ہم نلڈے تک کھانا کھا کے آیا باتوں بول کر، ایسا نلڈے تک پانی پہ، نلڈے تک کا مطلب لینے کے خیر ہو جائے، دل بھر کر پانی زمزم کا پینا ہے، وہاں پر پانی رہے گا، پانی پی گے، اور آگے زمزم کا پانی پینے کے بعد صفا اور مروہ، اور صفا اور مروہ کی کیا علامت ہے آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں اس باتوں کو رکھوں گا، کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے دودھ پیتے بچے پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے، ایڑیاں مار رہے تھے، ان کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے زمزم کے چشمے کو جاری کر دیا۔ انشاءاللہ کل جمعہ کا بیان آئندہ جمعہ اسی سے شروع ہوگا، صفا اور مروہ کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔